ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ معاشرے کے عمومی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان وعلیکم السلام اپنی اجل سے فوت ہو جاتے ہیں اور اجل مسمى تک نہیں پہنچتے، اور اس طرح ان کے پیچھے ان کے بچے رہ جاتے ہیں۔ اگر ان کے بچے ہوتے ہیں تو البتہ شرط یہ ہے کہ ایک انسان جو بچوں والا ہے فوت ہو جاتا ہے تو حتماً بچہ یا بچے رہ جاتے ہیں پیچھے۔ وعلیکم السلام۔ اور چونکہ اسلام میں ایک خاندان کا تصور اہمیت رکھتا ہے اور خدا کریم نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور رشتوں کو اور جو خدا کے بنائے ہوئے یہ تعلق داری ہے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور ذمہ داریاں سونپی ہیں کچھ لوگوں پر دوسرے کچھ لوگوں کی، جیسے کہ والدین پر ذمہ داری ہے بچوں کی، اور بچوں پر ذمہ داری ہے والدین کی، اور ہر بندے پر اپنے رشتہ داروں کے دھیان کرنے کی ذمہ داری دی ہے اللہ نے، اور اس کو جوڑے رکھنے کی بات کی ہے، اور یہ ایک قسم کا خدا کریم نے اپنی تقسیم اور اپنے انتخاب کے احترام کے لیے کیے۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ اس طرف کبھی متوجہ ہوئے ہیں یا نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے خونی رشتے ہیں یہ سارے ہم نے نہیں انتخاب کیے، یہ رشتے ہمارے اللہ نے انتخاب کیے ہیں۔ اب یہ کہ کس نے میرے ماں باپ ہونا ہے یہ میں نے نہیں کیا، کس نے میرا بہن بھائی بننا ہے میں نے تو نہیں یہ سلیکٹ کیا، کس نے میرا ماموں بننا ہے، کس نے چاچو بننا ہے، کس نے خالہ بننا ہے، کس نے پھپھو بننا ہے، کس نے کزن بننا ہے، کس نے، یہ ساری باتیں کون طے کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات طے کرتی ہے کہ اس بندے کے یہ والدین ہوں گے، یا اس میاں بیوی کے یہ بچے ہوں گے، تو ان کا سلیکشن یا ان کا جو انتخاب کا سلسلہ ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی پوچھ سکتے ہیں ہاں بھائی تمہیں کس نے اس کا بھائی بنایا ہے؟ تو
تمہیں اس کا کس نے باپ بنایا ہے، یا وہ بیٹا تمہیں کس نے جو ہے تیرے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے کس نے کیا ہے؟ یقیناً یہ سارا کام خدائے کریم کا کیا ہوا ہے، اور جب اس کا سلیکٹڈ ہے، اس کا یہ انتخاب ہے، اس کی رضا کے مطابق یہ کام ہوا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کا دھیان کرنا ہے، یہ تمہارا چنا ہوا نہیں ہے کہ تم اس کی بے رخی دکھاتے رہو اور کہو کہ چلے ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے اگر تمہارے لیے کوئی کسی کو ماں باپ بنایا ہے تو پھر یہ یوں سمجھو کہ اللہ کا دیا ہوا ایک ٹاسک ہے آپ کو۔ اگر کسی کو اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہے، کسی کو بہن بنایا ہے، کسی کو پھپھو اور خالہ بنایا ہے، یہ سارے سلسلے اس کے طے شدہ ہیں، تو ان کا احترام بھی لازمی ہے۔ اب جب خدائے کریم نے کسی بندے کو اولاد دی، لیکن وہ بندہ قبل از وقت یا ابھی اولاد کو بڑا کیے بغیر جلدی اس کی فوتگی ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، کسی بھی وجہ سے چلا گیا، تو اب یہ جو ایک رشتہ درمیان میں مسنگ ہو گیا ہے، ایک نیٹ ورک کا، ایک چین کا ایک حصہ، ایک بند جو ہے درمیان سے نکل گیا ہے، اور یہ بند مرکزی بند ہوتا ہے ان بچوں کے سنبھالنے کے لیے۔ یہ اس نیٹ ورک کا یا اس جو بنا ہوا جال ہوتا ہے، اس جال کا یہ مرکزی حصہ ہوتا ہے والد، کیونکہ شریعت نے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں رکھ دی ہوتی ہیں۔ شرعی طور پر واجب ہوتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کا نان اور نفقہ پورا کرے، یعنی شریعت نے اس کو ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اب یہ ذمہ داری والا بندہ درمیان سے چلا گیا ہے، اب کیا ہو؟ بچے ہیں، اللہ نے پہلے تو ان کا انتظام اس والد کے ذریعے کر رکھا تھا کہ والد ہی ذمہ دار ہے، یعنی والد اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی اس کو دے دی گئی ہے، اس کی یہ کام ہے اس کا، اور اس کی پوچھ ہونی ہے اس سے کہ بھائی تو نے نان نفقہ بچوں کا پورا کیا تھا یا نہیں، یعنی کم از کم کوشش اپنی کی تھی جتنی ہو سکتی تھی یا نہیں، نکھٹو نکمے بیٹھے تھے یا نہیں پورا کر کے دے رہے تھے، اور بچے مجبور تھے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا مانگیں، یا کوئی دوسرے بندے ان کی سرپرستی کریں، اس لیے کہ باپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ تو اب جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو بچوں کی ذمہ داری پہلے خدا نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی شرعی نقطہ نظر سے، تو اب دوبارہ پھر وہ ذمہ داری اب کس کو دینی ہے؟ تو اللہ نے یہاں یہ کیا کہ پورے معاشرے کو اس کے لیے ذمہ دار بنا دیا، پورے معاشرے کو، کہ یہ جو یتیم ہیں ان کا دھیان کرنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ آپ جیسے بھی کریں، یہاں کسی کا نام نہیں لیا اللہ نے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا لیکن اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، اور اس کے آخر میں وجہ بھی بتا دی، آیت کے آخر میں وجہ بتائی ہے کہ کیوں نہیں کسی کا نام لیا، کسی خاص کو فکس کیوں نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے یوں کیا کہ ایک جنرل اور عمومی بات کر کے سب کو ذمہ دار بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ آیت نمبر 220 میں یوں کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى۔ سوال تو بنتا ہی تھا، اے اللہ پہلے تو والد کے ذمہ تھا ایک سلسلہ، اب وہ نہیں رہا، تو اب کس کی ذمہ داری ہیں یہ لوگ؟ تو اللہ نے فرمایا کل اصلاح، دیکھیں بات مصدر کے انداز میں کر دی، اور یعنی کوئی فاعل اس کا بنایا ہی نہیں ہے، فاعل اس کا مجہول چھوڑ دیا ہے۔ اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کا کام خیر کا کام ہے، اور
دوسری آیات میں خیر کی طرف ترغیب بہت دی گئی ہے، ہاں، کہ خیر کریں اور خیر کی طرف جائیں اور خیر کو اپنائیں اور خیر منائیں، یا بہت ساری اس طرح خیر ایک اچھی چیز قرار دی گئی ہے قرآن میں، جس کی جمع خیرات آتی ہے۔ وہ جو خیرات ہے وہ خیر کی جمع ہی ہے، تو اللہ نے کئی آیات میں اس طرح کی خیرات کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب آیت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، تو ہیں ایسی آیات، بس خیر قرار دے کر اس پٹی میں شامل کر دیا کہ جو احکام خیر کے ہیں وہ سارے ادھر آ جاتے ہیں۔ خوب اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں کہ یہ صرف آیت سرپرستی ہے، یہ تو ہوگی اصلاح لہم کا مطلب ہے کہ سرپرستی کریں، یعنی ہاتھ اپنا اوپر رکھیں، اصلاح کا عمل کریں، ان کو علیحدہ رکھیں، ان کے کاموں پر نظر رکھیں اور ان کا دھیان کریں اور ان کو دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ مکس کر لیں، سرپرستی نہ کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ صرف اوپر دینے والے ہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گے، تو جیسے بچے اپنی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں تو بچے بھی اپنی اس زندگی میں اپنا شیئر دے رہے ہوتے ہیں، اپنا شیئر یا اپنا حصہ جو ان کے کام کا بنتا ہے، گھر کے کام کاج میں چھوٹا موٹا کام بھی کرتے ہیں، سلسلے بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ مدد وہ بھی کرتے ہیں چھوٹے موٹے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، دوسرے کاموں میں، یہ وہ بچے تو یعنی خالط کرنا، یعنی ان کے ساتھ ایسے رہنا جیسے کہ اپنے بچے ہوں یا اپنے بھائی ہوں۔ تو کیسے ان کو رکھا جاتا ہے اور کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے تمام کاموں میں، یعنی کھائیں گے تو سب کھائیں گے، بھوکے رہیں گے تو سب بھوکے ہوں گے، کام ہوگا تو سب کریں گے، ہاں، ریسٹ ہوگا تو سب ریسٹ کریں گے، خوشی منانی ہوگی تو سب منائیں گے، اگر کوئی اوکھ اور مشکل کی گھڑی ہوئی تو کیا کریں گے، سارے رل کے کریں گے، یعنی ان کو مکس کر لیں اپنے ساتھ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ، یہ آپ کے اخوان شمار ہوتے ہیں، اور یہاں اخوانکم میں سے بہت اچھا مطلب نکل سکتا ہے۔ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، پتہ نہیں فقہاء نے اس سے وہ مطلب لیا ہے یا نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ لیا ہو، لیکن فَإِخْوَانُكُمْ جو اللہ نے ایک حکم، حتمی حکم دے دیا ہے، اس سے ایک وہ فقہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے زمانے میں بچے کو لے لیتے ہیں، ابھی ہمیں بھی ایک مسئلہ اس طرح کسی نے پوچھا تو وہاں ایک ذہنی طور پر مولانا صاحبان تو اس فَإِخْوَانُكُمْ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کہ بچہ انہوں نے 5-7 سال کا لیا، چھوٹا تھا، وہ گھر میں آ گیا، مکس ہو گیا، بالکل بہن بھائی بن گئے، باقی بچوں کے ساتھ انہوں نے پالنا شروع کر دیا، اب بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہوتے ہی کیا پیش آتا ہے، مسئلہ یہ پیش ہے کہ اب اس کو گھر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ گھر میں ہوگا تو جو پالنے والی ماں بنی رہی ہے وہ بھی سامنے ہوگی، ان کی جو اس کی جو اس بندے کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی سامنے ہوں گی، وہ جو مسئلہ ہے محرم اور غیر محرم کا وہ پیش آ جاتا ہے۔ اب کیا کریں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ابھی ہم جانتے ہیں 1-2 مسئلہ اسی طرح پیش آیا ہے، تو اب مولانا صاحبان سے پوچھیں تو فوراً بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اب نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ ویسے تو چھوٹے تھے تو سارے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، سارے اکٹھے اٹھتے بیٹھتے، ہاتھ ملاتے، ایک دوسرے سے چیزیں لیتے دیتے، سارے سلسلے، اب جو ہے وہ دوسرا سلسلہ ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، اب کیا کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہاں اللہ کے یہ جو حکم دیا ہے، یہ صرف ادھر کیا ہے، ترجمہ لکھ کے آگے چلے گئے اور اس طرف توجہ ہی نہیں دی، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر ان کو اخلاط کر لیں، اپنے ساتھ ملا لیں، اپنے گھر میں لے آئیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، فَإِخْوَانُكُمْ، یہ اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، فَإِخْوَانُكُمْ یعنی جیسے بھائی المومنون اخوا ہے، اس طرح ہے بھائی
ہر کوئی اپنے گھر، ہاں بھائی بھائی، لیکن ہاں خرچہ اپنا اپنا. ہاں تو یہ فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی اللہ نے یہ کہہ کر، اگر اس پر توجہ دی جائے تو اس سے بہت اچھا معنی نکل سکتا ہے کہ اب جب یہ اخلاق کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ایک زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، خلط ہو گئے ہیں، خلط کا مطلب ہے بھائی مکس ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ، تو اب یہ ان کو آپ کیا جانیں، فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی اسی حکم میں ہی لے آئیں، اخوان کے حکم میں رکھیں ان کو. یعنی اب یہ، اور حتیٰ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں تو بہت پیش بھی آتی ہیں، حتیٰ اگر ان کو نامحرم ہے حالانکہ، یعنی ایکچولی حقیقت میں تو ان کی اگر شادی بھی کرنا چاہیں تو وہ راضی نہیں ہوتے ہیں دونوں. بھئی ہم ابھی تک کیسے رہے ہیں، بہن بھائی بن کے رہے ہیں، اب ہم تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. کتنی جگہ یہ چیز پیش آئی ہے. میں تو اس کو بہن جانتا ہوں اور وہ بھی خاتون کہتی ہے کہ یہ تو میرا کیا ہے، بھائی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں. یعنی وہ رشتے کا جو تقدس ہوتا ہے، حالانکہ اصلی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ تقدس جو ہے اس میں پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہن بھائیوں کی طرح اکٹھے بڑے ہوئے ہیں. تو شاید میں نہیں کہتا ہوں یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اتنی آسانی سے اس طرف آدمی جو ہے وہ پرواز کر نہیں سکتا ہے کہ جیسے وہ جبریل نے کہا تھا نا کہ اس سے آگے بڑھیں تو میرے جو ہے نا پر جل جائیں گے. تو یہ ایک ایسی وادی ہے کہ ادھر اتنی آسانی سے بندہ وہ نہیں کر سکتا. لیکن میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ مکس کر لیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں. جبکہ یہ بندگان خدا جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا اس کا وہ کیا ہے، اس کا کیا لیا ہے کہ اگر ان کے مال متال ہیں اور آپ نے ان کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا تو وہ آپ کے بھائی ہیں. سمجھو کہ آپ کے بھائی ہیں. اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ آیا ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس بہت سارے مال ہیں، حالانکہ یہ کہنا کہ ان کو اپنی زندگی میں کیا کریں، شامل کر لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور حتیٰ دوسری آیات میں اتنا شامل کرنے کی بات ہوئی ہے یتیموں کے بارے میں. وہ مثنیٰ و ثلاث و رباع ایک جگہ ہے کہ آپ 2 شادیاں کر سکتے ہیں، 3 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 4 رکھ سکتے ہیں. وہ ہے یتیموں کے حوالے سے کہ اگر یتامہ کو رکھنے کی وجہ سے آپ کو، یتامہ کی صحیح سرپرستی کرنے کی وجہ سے آپ کو اگر ایک شادی دوسری کرنی پڑتی ہے، ان کی ماں کے ساتھ شادی کرنی پڑتی ہے تو کر لیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 4 تک اللہ نے گن ڈالا کہ 4 تک کر ڈالیں. اگر آپ کو یہ ہو کہ آپ اگر ان کی ماں کے ساتھ شادی نہیں کرتے ہیں تو آپ صحیح سے ان کی کیا ہے سرپرستی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہر وقت مسئلہ پیش آتا ہے بھائی ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، آنا جانا ہو نہیں سکتا ہے، بچوں کو دھیان صحیح نہیں دیا جا سکتا، ان کی سرپرستی کیسے کی جا سکتی ہے. سرپرستی تو تب صحیح ہو سکتی ہے کہ کیا ہوں وہ بالکل نظر کے نیچے ہوں، پتہ ہو. تو ادھر وہ آیت جو ہے نا جو آپ نے کبھی اگر سنی ہے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، وہ اسی طرح وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تعدلوا، یا اس طرح کی کوئی ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ صحیح نہیں کر سکیں گے، ان کی بچوں کی سرپرستی صحیح نہیں کر سکتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو پھر آپ کیا ہے ان شادی کر لیں ان ارامل کے ساتھ، ان بیوگان کے ساتھ. وہاں یہ 4 تک کی جاتی، وہ بھی یتامہ کا مسئلہ ہے تو اس کو مومنین نے عام مسئلہ بنا دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی 4 شادیاں کر سکتے ہیں. خوب قرآن میں بڑی باتیں ہیں جو اصلاً قرآن سے ہٹ کر ہو رہی ہیں، یعنی جو کسی پہلوں نے جو باتیں انہوں نے سمجھی وہی کہا کہ بس یہی باتیں، حالانکہ ایسے ہے نہیں. بہت ساری باتیں اس سے ہٹ کر ہیں جو بتائی جا چکی ہیں اور بہت رائج ہیں. بہرحال ہم نے اپنا جو سمجھ ہے وہ سامنے آپ کے رکھی ہے.
باقی یہاں انہوں نے تفسیر میں جو ہے یہ اسی طرح یہ باتیں اس طرح لکھی ہیں کہ نہیں ان کو جو ہے اپنے مال میں شامل کر لیں یا اس طرح کی باتیں جو ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر انصاف سے خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس طرح انہوں نے اس کا وہ لیا ہے، مال کی طرف چلے گئے ہیں. بہرحال مین بات جو یتیموں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اصلاح لہم، ان کی اصلاح کا کام، بہبود کا کام، ان کی اچھائی کے لیے کوئی کام کریں. کون کرے گا یہ تو بتایا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا معاشرہ کیا ہے، وہ مخاطب ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر آپ ان کے ساتھ خلط ہو جائیں، مکس ہو جائیں، ان کو اپنے ساتھ مکس کر لیں. یہاں اگر کہنا ہوتا نا کہ ان کے مال کو اور ان کے اسباب کو اور ان کی جو ہے تو کہنا چاہیے تھا وَإِن تُخَالِطُوا أَمْوَالَهُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، یا دوسری باتیں تُخَالِطُوهُمْ، خود ان کو جو ہے نا کہا گیا ہے فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ آپ کے اخوان ہیں، خود ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب جو ہے آگے اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، بڑا دھیان سے جملہ کہا گیا ہے. اور ذرا یہ دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سب پر ناظر ہے. یہ جو کام آپ کے ذمہ لگا دیا گیا ہے اس کو ایسے مت سمجھیں کہ ہم نے کہا ہے کہ اصلاح لہم، ان کی اصلاح جو ہے وہ اچھی بات ہے. اب جو ہے اللہ نے آگے کہنا تھا نا کہ اللہ جانتا ہے کہ کدھر اصلاح ہو رہی ہے اور کدھر اصلاح نہیں ہو رہی، یہ کہنا چاہیے تھا نا، لیکن ایسے نہیں کہا. کہا ہے کہ اللہ مفسد اور مصلح کو جانتا ہے. اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اصلاح کر رہا ہے، اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے، خلوص نیت سے یتامہ کے فیور میں بھلائی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی صلاحیتیں یا اس کا کام یا اس کا انداز ایسا ہے نا کہ جیسے جیسے وہ کام ان کی بھلائی کا کرتا جاتا ہے ایسے ہی ان کا کام کیا ہوتا جاتا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، خرابی ہو رہی ہے. پیسے جو تھے وہ سارے آہستہ آہستہ ضائع ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے. ان کی اصلاح تو کیا، ان کی مزید خرابی ہو گئی ہے. وہ تو اپنی طرف سے 100 کوشش کر رہا ہے. اب یہاں کیا کہا جائے گا کہ اس نے تباہ کر دیا ہے؟ وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اصلاح کو دیکھیں گے اور افساد کو دیکھیں گے کہ افساد ہوا ہے یا اصلاح ہوئی ہے. اگر اس کو دیکھنا ہوتا تو پھر تو یعنی حتماً ایسا بندہ ہی یعنی ہر صورت میں کامیابی ہی کی صورت ہو، لیکن حالانکہ یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. کئی دفعہ انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، افساد. اور دوسری طرف ایک بندہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں تو افساد ہی کر رہا تھا، اس کی نیت تو کیا تھی، افساد ہی تھی. وہ تو مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا، مال کھانا چاہتا تھا مال کو، لیکن اتفاقات زمانہ ایسے ہوئے کہ کیا ہوا، یتامہ کا مال بہتر ہوتا گیا، ان کے حالات بہتر ہو گئے. اتفاق ایسا ہوتا تھا ہو گیا کہ ان کی بجائے اس کے کہ وہ جو نقصان پہنچانا چاہتا تھا یا مال کو ادھر ادھر کرنا چاہتا تھا یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس نے نظر انداز کیا ہوا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود بچے بہت اچھی طرح تربیت ہو گئے اور ٹھیک سے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے. تو اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اصلاح کو بھی اللہ دیکھے گا اور افساد کو دیکھے گا، اس لیے کہ رزلٹ مہم نہیں ہے. اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون کوشش کر رہا ہے اصلاح کی، مصلح کون ہے. اس میں فاعل استعمال کر دیا ہے، یعنی مصلح کو دیکھے گا اس کی نیت کے مطابق اور مفسد کو دیکھے گا اس کی نیت کے مطابق. رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ مہم ہی نہیں ہے اللہ کے لیے. کیا آیا وہ آپ تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو کیا دے گا، اجر دے گا، چاہے آپ کی اصلاح کی وجہ سے ان کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا. جو کچھ پہلے ان کو اچھائی کی طرف جا بھی رہے تھے تو اب سارے کا سارا ہی نظام ہی کیا ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے. لیکن اللہ اس کو اجر دے گا، اس لیے کہ کیا ہے یہ
حقیقتاً مصلح ہے، یعنی نیت کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے خلوص نیت سے وہ ان کی بھلائی ہی کر رہا تھا، لیکن آگے وہ اس طرح نہیں ہو سکا تو یہ اللہ اس بارے میں اس سے نہیں پوچھے گا کہ ہاں تو نے تو تباہ کر دیا ہے۔ بس یہ بہت دھیان سے دیکھیں نا کیسے، بس یہ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ ممکن ہے برا نکلے، تو کل اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے، آپ نے اصلاح کیا کی ہے، آپ نے تو سارا کام ہی خراب کر دیا۔ یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کی نیت کے مطابق آپ کے اصلاحی ایجنڈے کا جانتا ہے کہ آپ مصلح ہیں تو چاہے تباہ ہو جائے آپ مصلح ہی شمار ہوں گے، اگر آپ مفسد ہیں تو چاہے وہاں آبادی ہی آبادی ہو جائے اور بہت ہی اچھی صورتحال سامنے آ جائے، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ مصلح کو اور مفسد کو جانتا ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آ جاتی ہے کہ انسان ڈرے نہیں، اس لیے کہ بہت سارے انسان کیا کرتے ہیں، یار میں تو ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، کیوں؟ ایسے ہی خدا نہ خاصہ کچھ ہو گیا نا، ہاں تو میرے تو ذمہ پڑ جائے گا، میں تو بدنام ہو جاؤں گا، میرے تو یہ گلے پڑ جائے گا اور کہیں گے کہ اس نے یتیموں کا مال ضائع کر دیا ہے یا یتیموں کو ضائع کر دیا ہے یا ان کو نقصان پہنچا دیا ہے یا یہ کر دیا۔ تو یہاں خدا کریم اس جملے کے ساتھ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، اگر آپ مصلح ہیں بے فکر ہو کر اپنا کام کریں، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ مصلح ہیں، چاہے برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، مہم نہیں۔ اور اگر آپ مفسد ہیں تو پھر خود سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس کام میں دخل نہ دیں، چاہے آپ کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ اس میں ہاتھ لگائیں، آپ تو افساد کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے کرنے کیا ہوئے کہ وہ بہتری کی طرف آ گیا۔ مثلا ایک بندے نے ان کے ڈالر جو ہے خرید کر اپنے روپے بنا لیے، مثال کے طور پر، ہاں بھائی یتیموں کا مال ہے، کیا ہے ابھی سے اپنے وہ بنا لے، ڈالر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کم ہو رہی ہے، تو اپنے اتفاق زمانہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو گیا، ایک دم جو ہے وہ گیم پلٹ گئی، وہ جو مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ روپے کی قیمت ایک دم اوپر چلی گئی اور ڈالر کی قیمت ایک دم کیا ہو گئی، نیچے آ گئی۔ اس کی نیت تو بد تھی، یہ تو اتفاق ہے کہ کیا ہو گیا ہے، یا کوئی اور چیز اسی طرح اس نے مثلا اسی طرح کوئی زمین کا ٹکڑا مثلا ان کے پیسوں سے نا ایک ماڑی زمین کا ٹکڑا ان کے نام کر دیا کہ بھائی چلے ان کے پیسے پڑے ہیں، نقد پیسے ہیں، کیش پیسے سارے میں لے لیتا ہوں اور مانگی قیمت پہ زمین ان کے نام کر دیتا ہوں تاکہ بہت سارے پیسے جو ہے وہ، اور اتفاق ہو گیا کہ وہاں سے کوئی قریب سے کوئی سڑک نکل گئی یا کوئی اور سلسلہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس آبادی کی جگہ کی قیمت جو ہے نا وہ پہلے سے مثلا 10 گنا 20 گنا زیادہ ہوگی۔ اتفاق سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی اس کی قیمت، پہلے تو مثلا اس کی قیمت 1000 تھی، اب جو ہے نا وہ 1,00,000 ہو چکی ہے تو اس کو انعام دینا چاہیے۔ نہیں بھائی، اس بندے کا انعام نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس نے بدنیتی کر کے ان کے نام اس وقت کی تھی، اس نے تو ان کے پیسے کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کے نام یہ ماڑی زمین کر دی تھی، اتفاق سے اب یہ بڑھ گئی ہے تو اور بات ہے۔ بس اللہ نے کیا دیکھنا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، بس اللہ نے آپ کے شخصی اس نیت کو اور اس کو دیکھنا ہے، اللہ نے نتیجے کو یا وہ چیز جو واقع ہو جانی ہے اس کو نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد وہ دلیل جو آپ کو عرض کی ہے نا کہ اللہ نے پورے معاشرے کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ہم نے تو سب کو ذمہ دار بنا کے کھل دے دیے کہ چلیں معاشرے میں ہزاروں انسان ہیں، کئی ہوں گے وہ چاہتے ہوں گے کہ یتیموں کی سرپرستی کریں تو اپنی مرضی سے لے لیں، اپنی سرپرستی میں ان کو لے لیں، اور اس طرح بجائے اس کے کہ ہم کسی کو فکس کرتے کہ ہاں بھائی یہ ذمہ داری ان کے چاچوؤں کی ہے، یہ ذمہ داری اس کے ماموں کی ہے، یہ ذمہ داری اس کے دادا کی ہے، یہ ذمہ داری مثلا اس کے محلے والوں کی ہے، یہ ذمہ داری مثلا فلاں فلاں بندوں پر آتی ہے، ایسے فکس کر سکتا تھا نا خدا کریم، فکس کر دیتا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ کام اس لیے فکس نہیں کیا کہ ہم آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہے تو آپ کو کیا لَأَعَانَتَكُمْ یعنی آپ پر یہ سختی ڈال سکتا تھا، آپ کو مشکل میں ڈال سکتا تھا. اور مشکل یہی ہوتی کہ کیا ہوتا، کسی کے لیے کیا کر دیا جاتا، فکس کر دیا جاتا کہ یہ جو یتیم ہے ان کی ذمہ داری اب فلاں شخص پر ہے. جیسے کہ خود بچوں کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، باپ پر ہوتی ہے، ان کا یہ ذمہ داری ہے نا. تو اسی طرح کسی کو فکس اللہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، پھر جس کی بھی جیسے آ جاتا، کبھی جن کے ذمہ آ جاتا تو پھر ان کو وہ کام کرنا پڑتا، شرعی نقطہ نظر سے کرنا پڑتا. تو حتماً اسلامی معاشروں میں تو پھر پوچھ بھی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی اگر کوئی اپنے بچوں کو نان نفقہ نہیں دے رہا ہے تو وہ سب کی نظر میں کیسا آدمی ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ بندہ بھی جو یتیموں کی ذمہ داری اگر اس پر آ جاتی اور سب کو پتہ ہوتا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری مثلا فلاں بندے پر بنتی ہے اور پھر وہ ذمہ داری نہ کر رہا ہوتا تو پھر وہ سب کی نظر میں کیسے ہو جاتا اور پھر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے بھی عذاب بھی اس پر ہوتا. تو اس لیے خدا کریم فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اگر چاہتا تو آپ کو مشکل میں ڈالتا، لیکن ایسے کیا نہیں ہے. اللہ نے سب کو چھوٹ دے دی ہے اور سب پر یکساں طور پر بتا دیا ہے کہ اصلاح ہونا ہو. اللہ کو صرف ان کی اصلاح چاہیے، کوئی بھی کر دے، کوئی بھی کر دے، جو بھی والنٹیئر ہے، جو بھی رضاکارانہ طور پر کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اور مت خیال کیجیے کہ وہ نہیں کر سکتا، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وہ اپنے یعنی عزیز یعنی غالب بھی ہے. وہ اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بھائی وہ آپ پر اگر کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ٹھونسنا چاہتا تو وہ ٹھونس دیتا. کوئی اس کو روکنے والا یا اس پر کوئی سبقت لینے والا اور غالب اس پر کوئی نہیں ہے. وہ سب پر غالب ہے اور حکیم بھی ہے. یہ کہ کوئی کام اس کا یعنی وہ کام اس طرح کرتا ہے کہ جو مقصد حاصل ہو لیکن بغیر ڈنڈے کے. حکیم کا معنی پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، یہ اس حاکم کے مقابل دوسرا لفظ ہے حکیم. انشاءاللہ ہم اگلی آیت کو انشاءاللہ اگلے اس میں انجام دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.